گزشتہ نشست میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں. آج کی نشست میں جو بقیہ سوالات تراویح، رمضان، اعتکاف، صدقہ فطر وغیرہ کے متعلق میرے پاس پہنچے ہیں، آج ان سوالات کا جائزہ لیا جائے گا. آج کی نشست کا پہلا سوال: اگر کوئی شخص مسجد میں داخل ہوا تو مسجد میں تراویح کی جماعت ہو رہی تھی، تو کیا یہ بندہ عشاء کے فرض پڑھنے سے پہلے تراویح کی جماعت میں شریک ہو سکتا ہے؟ تراویح ہو رہی تھی تو کیا ڈائریکٹ تراویح ادا کی جائیں آتے ہی مسجد میں، یا کہ پہلے فرض وغیرہ ادا کرنے چاہیے؟ جواب یہ ہے کہ دو نمازیں ایسی ہیں جن کا وقت کسی کے تابع ہوتا ہے. ہر نماز کو اپنے وقت ہی میں ادا کیا جاتا ہے، لیکن دو نمازیں ایسی ہیں جن کا ذاتی کوئی وقت نہیں، ان کا وقت کسی اور نماز کے بعد شروع ہوتا ہے. وہ دو نمازیں کون سی ہیں؟ ایک وتروں کی نماز، ہم جو 3 رکعت ادا کرتے ہیں وتر، یہ ہمیشہ تب پڑھے جائیں گے جب کہ پڑھنے والا عشاء کے فرض پڑھ چکے. تو عشاء کے فرض پڑھنے سے پہلے وتر 100 بار بھی ادا کرو گے تو وہ ادا نہیں ہوں گے. وتروں کا وقت شروع ہوتا ہے عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد. ایک بندے نے فرض پڑھے 9 بجے، اس کا وتروں کا وقت شروع ہو گیا. ایک نے فرض پڑھے 10 بجے، اس کے وتروں کا وقت اب شروع ہوا. ایک بندہ فرض پڑھتا ہے 11 بجے رات کے، اس کے وتروں کا وقت 11 بجے کے بعد شروع ہوگا. تو وتروں کی نماز کا وقت تابع ہے عشاء کے فرضوں کے. یہی حال تراویح کا ہے. تراویح کا وقت بھی عشاء کے فرض پڑھنے کے فوراً بعد شروع ہو جاتا ہے. لہٰذا پہلے فرض پڑھیں گے، پھر ہی تراویح کا وقت شروع ہوگا، تو ہی تراویح ادا کی جا سکیں گی. البتہ وتر اور تراویح ان دونوں کا وقت کب شروع ہوا؟ فرض پڑھنے کے بعد. باقی پھر ان میں آپس میں پہلے تراویح پڑھنی چاہیے اور بعد میں وتر. کیا یہ بات ہے؟ یا پہلے وتر پڑھ لو تو بعد میں تراویح؟ کیا یہ بات ہے؟ دونوں ہی باتیں ٹھیک ہیں. فرض ادا ہو چکنے کے بعد چاہو تو پہلے وتر پڑھ لو، بعد میں تراویح پڑھ لو، چاہو تو پہلے تراویح پڑھ لو، بعد میں وتر پڑھ لو. لیکن تمام مسلمانوں میں یہ ایک طریقہ چل چکا ہے، پہلے تراویح پڑھی جاتی ہیں پھر وتر پڑھے جاتے ہیں. تو یہ ٹھیک ہے، کوئی اس میں حرج والی بات نہیں ہے. کس وقت سوال ہے یہ، من جملہ ملے جلے سوالات ہیں. کس وقت تک باپ اپنی اولاد کا فطرانہ ادا کرے گا؟ یعنی سوال پہلے تو یہ میرے پاس پہنچنا چاہیے تھا کہ نابالغ بچوں کا فطرانہ کس پر لازم ہوتا ہے، تو میں اس کا جواب دے چکا کہ نابالغ بچوں کا فطرانہ ان کے باپ پر لازم ہوتا ہے، ماں پر نہیں. شرط یہ ہے کہ باپ پیسوں والا ہو، دولت والا ہو. تو نابالغ چھوٹے بچوں کا فطرانہ باپ اپنا بھی ادا کرے گا، اپنے چھوٹے بچوں کا بھی ادا کرے گا. بیوی کا فطرانہ خاوند پر لازم نہیں ہوتا. بیوی مستقل ایک فرد ہے شریعت کا، اس کے پاس پیسے ہوں گے تو فطرانہ ادا کرے گی، پیسے نہیں ہوں گے، غریب ہے، تو اس کا فطرانہ کسی پر بھی لازم نہیں ہوتا. بالغ ہو جائیں بیٹے اور بیٹیاں، ان کا فطرانہ باپ پر اب لازم نہیں. خود اگر مالدار ہیں تو ادا کریں، وگرنہ خاموشی. باپ پر جبکہ وہ صاحب دولت ہے اپنا فطرانہ لازم ہے، اور اپنی نابالغ اولاد کا فطرانہ لازم ہے. سوال یہ ہے کہ صدقہ فطر جس کو ہم فطرانہ کہتے ہیں، تو فطرانہ واجب ہونے کے لیے کیا روزہ رکھنا شرط ہے؟ یہ سوال کرنے والے کی غرض یہ ہے کہ جس بندے نے روزے نہیں رکھے تو کیا اس پر فطرانہ ہے؟ سوال کرنے والے کا مقصد میں سمجھا ہوں کہ شاید یہی ہے. وہ سمجھتا ہے شاید روزے رکھو گے تو فطرانہ بھی ہے، روزے نہیں رکھو گے تو فطرانہ نہیں ہے. تو جواب یہ ہے کہ فطرانہ ایک مستقل عبادت ہے، روزے رکھنا ایک مستقل عبادت ہے. تو ایک عبادت کا لنک دوسری عبادت کے ساتھ یوں نہیں ہے کہ ایک کرو گے تو دوسری کرو گے، وگرنہ نہیں کرو گے. تو روزے رکھنا مستقل عبادت ہے، یہ رکھنے لازم ہے. جس نے روزے رکھے وہ بھی
مالدار ہے تو فطرانہ لازماً ادا کرے. اور اگر ایک بندے نے پورا مہینہ گناہ کیا، روزے نہیں رکھے، تو اب وہ یہ نہ سمجھے کہ مجھ پر فطرانہ لازم نہیں. فطرانہ اس پر بھی لازم ہوگا. اگر وہ مالدار ہے تو روزے رکھے ہیں تب بھی فطرانہ دینا پڑے گا، روزے نہیں رکھے تو تب بھی فطرانہ ادا کرنا ہی پڑے گا. سوال ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی بچے یتیم ہیں جن کا باپ فوت ہو گیا، تو کیا ان کی ماں بڑی دولت مند ہے، اپنے بچوں کا فطرانہ ادا کرے گی؟ جواب یہ ہے کہ نہیں. میں پہلے ہی اصول بتا چکا، ماں پر بچوں کے فطرانے وغیرہ لازم نہیں ہیں، یہ باپ کی ذمہ داری ہے. اگر صاحب دولت ہے تو اپنے بچوں کے فطرانے ادا کرے. سوال یہ ہے کہ فطرانے کی رقم ایک ہی غریب کو دی جائے یا 2 کو یا 3 کو یا 4 کو، کیا کیا جائے؟ جواب یہ ہے کہ فطرانے کی رقم چاہو تو 100 غریبوں کو ادا کرو، لیکن بہترین طریقہ یہ ہے کہ کم از کم ایک فطرانے کی مقدار ایک ہی غریب کو ادا کی جائے. بھئی یہ فطرانے زکاتیں دینے سے غرض کیا تھی؟ فارمیلٹی پوری کرنا تھوڑی غرض تھی 2 روپے سب کو دے دو. بھئی اس سے غرض یہ تھی کہ جس غریب کو دیا جا رہا ہے اس کی کچھ مالی کفالت ہو سکے، وہ کم از کم اپنی کوئی چھوٹی بڑی ضرورت پوری کر سکے. آٹا لانا ہے تو آٹا لا سکے، کوئی اس نے گھی لانا ہے تو گھی لا سکے، کپڑے لانے ہیں تو کپڑے لا سکے. تو اتنا دو تو صحیح نا اسے کہ وہ اپنی کوئی ایک ضرورت پوری تو کر سکے. ویسے تو آپ 10 پیسے سب کو دے دو، 54 سب کو دے دو، آپ کا فطرانہ تو ادا ہو جائے گا، لیکن وہ فطرانہ لازم کرنے سے جو مقصود تھا شریعت میں وہ تو پھر ادا نہیں نہ ہوا. مطلوب تو یہ تھا کہ تمہاری عید ہو رہی ہے، چلو ان کی بھی ساتھ عید ہو جائے، وہ بھی کچھ اپنی خوشیاں خرید سکیں. تو اس لیے دیا تو جا سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ایک ہی غریب کو کم از کم ایک مقدار فطرانہ 2 فطرانے اکٹھے ادا کر دیے جائیں. یہ سوال اس کا جواب میں دے چکا ہوں. کیا خاوند پر اس کی بیوی کا فطرانہ لازم ہے؟ جواب یہ ہے کہ نہیں. یہ دونوں شریعت میں مستقل مخاطب ہیں. قربانی ہو گئی، زکوٰۃ ہو گئی، فطرانہ ہو گیا. مالدار خاوند ہے، خاوند اپنا ادا کرے، قربانی اپنی ادا کرے. مالدار بیوی ہے تو بیوی اپنا قربانی فطرانہ ادا کرے. دونوں مالدار ہیں تو دونوں پر لازم. یہ تو انشاءاللہ قربانی کا عنوان جب ان قریب آئے گا رمضان کے بعد تو پھر بتاؤں گا. یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ گھر کا کوئی ایک فرد قربانی ادا کر دے، باقی سارے سمجھتے ہیں کہ ہماری ہو گئی. کتنی بڑی غلطی ہے. اس غلطی کو سمجھنا ہو تو یوں سمجھو، گھر کے کسی ایک فرد نے نماز پڑھ لی تو کیا سب کی ہو گئی؟ یہ تو آپ بھی جانتے ہو، فوراً جانتے ہو. ایسے ہی ہر عبادت کا حال یہی ہے. کسی ایک فرد کے ادا کرنے سے سب افراد کی طرف سے وہ عبادت ادا نہیں ہو جاتی. ہر ایک کو جو اپنے اوپر عبادت لازم ہے وہ خود ادا کرنا ضروری ہے. فطرانہ کتنا ہونا چاہیے؟ ویسے بہتر تھا کہ یہ سوالات میرے پاس رمضان کے آخر میں پہنچتے جب کہ فطرانے کا موسم ہوتا ہے. ویسے رمضان کے شروع میں بھی یاد رہو کہ رمضان پہلا روزہ، دوسرا روزہ، تیسرا، چوتھا، 30واں روزہ، پورے رمضان میں فطرانہ کوئی شخص ایڈوانس ادا کر دے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے، ادا کر سکتا ہے. وہ مستحب طریقہ ہے کہ خالص عید والے دن ہی ادا کیے جائیں، لیکن اگر پہلے بھی ادا کر دیے جائیں تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے. بلکہ پہلے ادا کرنے میں تو وہ غریب بندہ اپنی ضرورتیں بہت پہلے ہی پوری کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. تو خیر سوال ہو گیا کہ فطرانہ کتنی مقدار میں ہونا چاہیے. تو میں ہر سال اس کا جواب عرض کرتا ہوں، اس سال پھر میں تفصیلاً ہی عرض کر دیتا ہوں. وہ ہر سال جو اعلان ہوتا ہے نا وہ کافی سارا ادھورا ہوتا ہے. ہر سال زندگیاں گزری ہیں، اعلان ہمیشہ ادھورا ہوتا ہے کہ جی 30 روپے دے دو یا 40 روپے دے دو. یوں نہیں ہے، حدیث پاک میں تفصیل ہے. حضور رحمت عالم نے فرمایا ہے اگر گندم یا جو گندم دینا چاہو تو 2.5 سیر 2.25 سیر گندم 2.25 سیر گندم کی قیمت ادا کرنی ہے، 2.25 سیر آٹے کی قیمت ادا کرنی ہے. ساتھ حضور نے یہ بھی فرمایا چاہو تو 4.5 سیر جو کی قیمت ادا کرو. ساتھ ہی یہ فرمایا چاہو تو 4.5 سیر پنیر کی قیمت ادا کرو.
یہ بھی ارشاد فرمایا چاہو تو 4.5 سیر کھجوروں کی قیمت ادا کرو، یہ بھی ساتھ ارشاد فرمایا چاہو تو 4.5 سیر میوہ کشمش کی قیمت ادا کرو۔ تو یہ رنگ برنگی مقداریں میرے حضور نے ارشاد فرمائی۔ مقصد کیا تھا؟ جو بندہ جتنی ویلیو میں ہے اسی حساب سے ادا کرے۔ کوئی بندہ مالدار ہے لیکن چھوٹے درجے کا مالدار، چلو بھائی وہ آٹا وغیرہ دے کر گزارا چلا لے۔ جو ذرا اچھے درجے کا مالدار ہے وہ کھجوروں کی قیمت ادا کرے، جو اس سے اچھے درجے کا مالدار ہے وہ کشمش کی قیمت ادا کرے 4.5 سیر۔ یہ 2.25 سیر آٹا یہ تو سب سے کم درجے کا فطرانہ ہے جو پورے ملک میں اعلان کر دیا جاتا ہے۔ لوگ اس میں بھی دیتے ہوئے احتیاط ہی کرتے ہیں، کافی سارے دے بھی دیتے ہیں، لیکن وہ جو کم درجے کا فطرانہ ہے اسے دینے میں بھی احتیاط برتی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے مومنوں پر۔ تو میں اپنے سب دوستوں کو ہر سال کہتا ہوتا ہوں بھائی اپنی ویلیو چیک کرو، تم کس درجے کے مالدار ہو۔ نہیں بھی ہو نا تم زیادہ درجے کے مالدار تو حضور رحمت عالم کی ساری حدیث شریف پر عمل کرنے کے لیے تم یوں کر لیا کرو، 1 سال گندم کے پیسے نکال دیے، 1 سال کھجور کے نکال دیے، 1 سال کشمش کے نکال دیے، 1 سال پنیر کے نکال دیے، تاکہ پوری حدیث شریف پر عمل ہو جائے۔ صحابہ ایسے ہی کیا کرتے تھے، ہمیشہ ایک ہی فطرانہ صحابہ ادا نہیں کیا کرتے تھے، بدل بدل کر ادا کیا کرتے تھے۔ بلکہ بہترین رائے میں آپ کو یوں بھی دے سکتا ہوں، ایک ہی حدیث پر ہر سال آپ عمل کر سکتے ہو۔ مثلاً آپ نے اپنا فطرانہ ادا کرنا ہے، بیوی نے اپنا ادا کرنا ہے، آپ کے چھوٹے 3 بچے ہیں تو آپ نے چلو ان کا بھی فطرانہ ادا کرنا ہے، تو یوں کر لو گھر میں کل 5 فطرانے تیار ہو گئے۔ میں نے ایک مثال قائم کی ہے، افراد کم بھی ہو سکتے ہیں زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، تو آپ نے 5 یا 6 فطرانے ادا کرنے ہیں۔ ایک فطرانہ ادا کرو 2.25 سیر آٹے والا، ایک فطرانہ ادا کر لو 4.5 سیر جو والا، ایک فطرانہ ادا کر لو 4.5 سیر کھجور والا، ایک فطرانہ ادا کر لو 4.5 سیر میوے والا، ایک فطرانہ ادا کر لو 4.5 سیر پنیر والا، تاکہ حضور کو راضی کرنے کے لیے اگلے سال کا انتظار نہ کرنا پڑے، اسی سال حضور راضی ہو جائیں۔ بھائی بات یہ ہے نا کہ حضور کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ رنگ برنگے طریقے آئے ہیں۔ تو چلو بھائی بندہ اپنے آپ کو سمجھے نا کہ میں انشاءاللہ اے اللہ تعالیٰ میرے پاس تو سب کچھ ہے تیرا دیا ہوا، میں بڑا سارا فطرانہ ادا کروں گا، تو بڑا سارا فطرانہ ادا کریں۔ اور میں آپ کو بے عملی کر کے دعوت نہیں دے رہا، اللہ کے فضل سے مجھے اللہ نے توفیق نصیب کی ہے، میں بھی اپنے گھر میں یہ ہر طرح کے فطرانے نکال کر پھر آپ کو دعوت دے رہا ہوں، چھوٹے سے لے کر بڑے تک فطرانہ ذرا ٹھیک ٹھاک ادا ہو جائے، کسی غریب کی سونی سی ضرورت پوری ہو جائے۔ فطرانہ کن لوگوں کو دینا چاہیے؟ جن کو زکوٰۃ دینی چاہیے، بہت آسان بات ہے۔ ایک سوال مجھے معلوم نہیں یہاں ہے کہ ویسے نہیں، ایک صاحب نے پوچھا جی فطرانہ تو ہر ایک نے دینا ہوتا ہے نا؟ یہ گزشتہ زمانوں میں کوئی سوال آیا تھا میرے پاس، جی فطرانہ ہر ایک نے دینا ہوتا ہے نا؟ تو میں نے کہا اگر سب نے دینا ہے تو پھر لینا کس نے ہے؟ یہ ہر ایک نے نہیں دینا ہوتا، جو غریب ہے اس نے لینا ہوتا ہے، جو صاحب مال ہے اس نے دینا ہوتا ہے۔ میں نے کچھ زندہ دل غریبوں کو دیکھا ہے، زندہ دل غریبوں کو، وہ غریب ہو کر بھی دے رہے ہوتے ہیں، اجر انہیں اگرچہ ہو جاتا ہے، گناہ نہیں ہوتا، ظاہر ہے کہ ان کے لیے وہ فطرانہ نہیں ہوتا، وہ صدقہ بن جاتا ہے۔ غریب آدمی دے، فطرانہ اس بندے کے لیے ہوگا جو مالدار ہے، غریب اگر نکال رہا ہے تو وہ صدقہ بن جائے گا، اللہ انہیں اجر دیتا ہے۔ لیکن میں نے زندہ دل غریب ایسے دیکھے ہیں، ان پر نہیں لازم ہوتا، لیکن وہ اپنے افراد خانہ میں سے ہر ایک کا ادا کرتے ہیں، اللہ کی توفیق ہے۔ اگر باپ موجود نہ ہو تو فطرانہ کون ادا کرے گا چھوٹے بچوں کا؟ شریعت پاک نے باپ کی عدم موجودگی میں جو باپ کا بھی باپ ہے اسے سرپرست قرار دیا، یعنی دادا جان۔ اگر کوئی بچے یتیم ہو چکے ہیں اور ان کا دادا زندہ ہے، یہ مسئلہ میں نے کبھی نہیں سنا کہ ماحول میں سنا گیا ہو یا بیان کیا گیا ہو، میرے علم کے مطابق تو نہیں بیان کیا گیا، جتنا کچھ تھوڑا سا ماحول میں نے دیکھا تو جاننا چاہیے۔ ایسی تصویریں ہیں تو صحیح نا کہ باپ فوت ہو گیا ہے دادا زندہ ہے، یہ تصویریں ہیں، یہ کوئی لمبی چوڑی پیڑھی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جو وہ تو زندہ ہی نہیں رہا، دادا کی حد تک زندہ رہنا یہ تو عام مثالیں ہیں ہمارے معاشرے میں۔ تو باپ اگر فوت ہو گیا، دادا زندہ ہے اور مالدار ہے، تو اس دادا پر باپ کی وہی ذمہ داری نبھانا لازم ہے، وہ اپنے پوتوں کا اور نابالغ پوتیوں کا
فطرانہ ادا کرے گا. بہت غور والا مسئلہ ہے یہ. یعنی یہ سوچ کر یہ تو بیچارے یتیم ہے نہیں سوچا جائے گا ان کا دادا زندہ ہے. دادے کی بڑی اہمیت ہے شریعت پاک میں. بھائی میں ایک اور مثال کہتا ہوں. یہ جو وراثت ہوتی ہے, وراثت, میں مر جاؤں, اگر میرے والد زندہ ہوں گے تو میری جائیداد کا کچھ حصہ وہ پائیں گے. تو اگر میرے والد زندہ نہ ہوں, میرے دادا زندہ ہوں, تو بھلا کیا ہوگا؟ وہی حصہ جو والد پاتے وہ اب میرے دادا پائیں گے. تو شریعت نے صرف یہی نہیں کہا کہ دادا ادا کرے, بلکہ شریعت نے یہ بھی کہا اگر باپ نہ ہوا تو پوتے کی جائیداد دادا وصول بھی کرے. تو لین دین میں دادے کو بڑی اہمیت میں رکھا گیا ہے. صدقہ فطر کی ادائیگی کا مسنون وقت کیا ہے یہ جواب میں دے چکا ہوں. عید والے دن عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے مسنون وقت ہے کہ فطرانہ دے دیا جائے. لیکن اگر کوئی شخص نہیں دے چکا, غلطی ہو گئی, تو اب وہ یہ فطرانہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد بھی, بلکہ کل بھی, بلکہ پرسوں بھی دے سکتا ہے. دینا بہر کیف ہے ہی ہے. فطرانے کا مقام کیا ہے؟ صدقہ فطر کیا یہ سنت ہے یا واجب ہے یا کہ فرض ہے؟ تو جواب یاد رہے کہ صدقہ فطر یہ چونکہ حدیث شریف سے ثابت ہے لازم, لیکن حدیث شریف سے ثابت, لہٰذا اس کا مقام اور اس کا درجہ واجب ہے. کچھ اعتکاف کے سوالات میرے پاس ہیں. سوال نمبر 1 یہ ہے, کیا نابالغ بچہ اعتکاف بیٹھ سکتا ہے؟ میں جواب دوں گا نابالغ 2 طرح کے ہیں. ایک نابالغ بہت ہی چھوٹا بچہ جس غریب کو کچھ بھی پتہ نہیں اعتکاف کیا ہے, عبادت کیا ہے, تو وہ تو نہ بیٹھے, وہ مسجد میں آ کر رولا رپا ہی ڈالے گا. اور ایک نابالغ وہ ہے جو کافی درا سمجھدار ہو چکا ہے, وہ بالغ ہونے سے قریب ہو چکا ہے, نماز کی ویلیو پہچانتا ہے, سنت کی اہمیت جانتا ہے. تو یعنی 12-13 سال سے قریب اس طرح کے جو نابالغ بچے ہیں وہ مسجد میں اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں. لیکن انہیں بھی ذرا اچھی سی تعلیم دی جائے کہ بیٹا دیکھنا, شرارت نہیں کرنی, مسجد کا تقدس پائمال نہیں کرنا. عورت کس جگہ اعتکاف کرے؟ جواب یہ ہوگا کہ عورت کی جو گھریلو مسجد ہے وہ اس جگہ اعتکاف کرے. گھریلو مسجد, عورت کی گھریلو مسجد کون سی ہوتی ہے؟ وہی جو میرے حضور نے ارشاد فرمائی کہ عورت نماز پڑھے گھر میں, گھر میں بھی کسی ایک کمرے میں, کمرے میں بھی کسی ایک کونے میں. تو جہاں وہ نماز پڑھنے کی عادت ڈال دے گی, جس جگہ کو متعین کر لے گی میں یہاں نماز پڑھا کروں گی. کئی گھروں کے اندر میں نے وہ لکڑی کے بنے ہوئے جائے نماز دیکھے ہیں, وہ ایک ہی جگہ فکس رہتے ہیں, تو خواتین پھر وہاں جا کر نماز ادا کرتی ہیں. تو وہ خواتین پھر اسی جگہ پر اعتکاف کریں. مردوں کو جماعت سے نماز ادا کی جائے تو ثواب زیادہ ہوتا ہے. عورت حدیث کے مطابق گھر میں, کسی ایک کمرے میں اور پھر کسی ایک کونے میں چھپ چھپا کر نماز ادا کرے تو اسے ثواب زیادہ ہوتا ہے. یہ میں نے اس لیے بتا دیا کہ کل یا پرسوں کہیں کسی صاحب نے سوال کیا کہ عورتیں جماعت کروا سکتی ہیں کیا؟ میں نے ان کو جواب یہی دیا کہ شریعت میں عورتوں کی امامت مکروہ ہے, کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے. عورتوں کی جماعت مطلوب ہی نہیں ہے. عورت پر جمعہ لازم نہیں, کیونکہ جمعے میں اجتماع ہوتا ہے ٹھیک ٹھاک, عورتیں ذرا اجتماعات سے ہٹی ہی رہیں. عورتوں پر عید لازم نہیں, وہ بھی جمگھٹا ہوتا ہے. عورتوں پر جنازہ لازم نہیں, جمگھٹا ہوتا ہے. تو باہر کیف میں نے بھی مسئلہ بتا دیا, عورتیں چھپ چھپا کر گھر ہی میں نماز ادا کریں. ثواب کی لالچ میں وہ چاہیں گی نا کہ ہم جماعت سے پڑھیں, ثواب کی لالچ میں, تو ثواب ہونا ہی نہیں ہے. وہ جو جماعت والا ثواب ہے وہ عورتوں کے لیے نہیں ہے. عورتوں کے لیے زیادہ ثواب گھر میں نماز ادا کرنے میں ہے, اکیلے. جو شخص اعتکاف میں ہے کیا وہ نماز جنازہ ادا پڑھنے جا سکتا ہے؟ یا پھر کوئی شخص بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کرنے جا سکتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ نہیں, جنازے کے لیے نہیں جا سکتا. یہ اس کی شرعی ضرورت ہے ہی نہیں. میں اصول بتاتا ہوں. اعتکاف سے بندہ باہر جا سکتا ہے 2 چیزوں کی وجہ سے صرف.
یا شرعی مجبوری کی وجہ سے، شریعت نے ایک مجبوری بنا دی ہے کہ یوں کر بھائی، یا پھر طبعی مجبوری کی وجہ سے، اس کی طبیعت میں وہ مجبوری بنی ہوئی ہے، طبعی مجبوری، طبیعت کی مجبوری بھی، اس کو پیشاب کی حاجت ہوئی، ظاہر ہے کہ مسجد میں تو نہیں کرے گا، مسجد سے آؤٹ ہوگا، اسے غسل لازم ہو گیا، احتلام وغیرہ ہو گیا، تو ظاہر ہے کہ وہ مسجد میں تو غسل نہیں کرے گا، آؤٹ ہونا پڑے گا، اس کا وضو خراب ہو گیا۔ تو یہ چیزیں ہیں جو طبیعت کی ضرورت بنتی ہیں، مجبوریاں ہیں، ان تینوں چیزوں کی خاطر بندہ مسجد سے باہر نکل سکتا ہے۔ آج کل تو ویسے مساجد میں ٹوٹیوں کا، باتھ رومز کا اور غسل خانوں کا اہتمام ہو چکا ہے، یعنی مسجد میں، یعنی مسجد کے پڑوس میں، مسجد میں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا نا، وہ مسجد کا پڑوس بنتا ہے، تو وہاں کرنے کے لیے یہ سب کچھ جا سکتے ہیں۔ اچھا، شرعی ضرورت کیا ہے؟ اچھا، دوائی لینا، بندہ اندر سخت بیمار ہو گیا ہے، تو اب شریعت بھی کہتی ہے دوائی لے کر آ، اور طبیعت بھی کہتی ہے کہ دوائی لے کر آ۔ اعتکاف کا معنی یہ نہیں ہے کہ بندہ اب مرتا ہے تو مر جائے، ڈاکٹر کو بلا لیا جائے یا قریب جو ڈاکٹر ہے اس سے میڈیسن لے کر کے تو واپس آ جایا جا سکتا ہے۔ شرعی ضرورت، اچھا یہ جنازہ شریعت کی ضرورت نہیں، بھائی دیکھو نا، جنازہ ہر بندے پر فرض ہی نہیں، فرض کفایہ ہے، ایک نے بھی ادا کر لیا تو سب کی طرف سے اتر گیا نماز جنازہ، دو نے ادا کر لیا تو سب کی طرف سے اتر گیا۔ تو جب اعتکاف والا شخص مسجد میں ہے، کچھ لوگوں نے جنازہ ادا کر لیا تو ان کے ادا کرنے سے جنازہ ہو گیا، تو اس پر لازم ہی نہیں تھا، تو جو شاید اس پر لازم نہیں اسے ادا کرنے کے لیے کیوں باہر جائے؟ اس لیے جنازہ پڑھنے کے لیے باہر نہیں جا سکتا۔ مریض کی عیادت کرنے کے لیے مسجد سے باہر اعتکاف کی حالت میں نہیں جا سکتا۔ اعتکاف والے شخص کو احتلام ہو گیا تو وہ کیا کرے؟ بھائی اس نے کرنا تو غسل ہے، لیکن اسے بہت ساری احتیاط درکار ہے۔ کیا احتیاط؟ بھائی دیکھو، اس مقام پر مثلا جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں، کوئی شخص ہے، اسے ادھر سویا تو احتلام ہو گیا، تو اب یہاں سے اٹھ کر فوراً نکلے باہر، ایسا نہ کرے، وگرنہ بھلا کیا ہوگا کہ مسجد کا بہت سارا سفر اس نے ناپاکی کی حالت میں طے کیا، لہٰذا وہ اٹھتے ہی سب سے پہلے ادھر تیمم کرے۔ تیمم کرنے کا طریقہ آپ جانتے ہو، بسم اللہ شریف پڑھے، طہارت کی نیت کرے اور اپنے ہاتھ قالینوں پر مار لے، وہ تھوڑی بہت مٹی دھول ہوتی ہے، مار کر اپنا چہرہ اچھی طرح ہر طرف سے کور کر لے، پھر دوبارہ دونوں ہاتھ مارے قالینوں پر ہی، بازوؤں کو چاروں طرف سے وہ ایسے مس کر لے، یہ اس کا تیمم ہو گیا۔ اب یہ یوں باہر جائے، اب کیا فرق واقع ہوا؟ اب جو مسجد سے نکلنے کے لیے سفر ہے یہ حالت طہارت میں ہو رہا ہے، تو یہ اس کے لیے اتنی سی ذرا احتیاط لازم ہے، وگرنہ غسل اس نے کرنا تو ہے ہی ہے۔ اعتکاف کے لیے کیا ضروری ہے کہ مسجد ایسی ہو جس میں جمعہ ہوتا ہے، یا پھر ہر مسجد میں اعتکاف کیا جا سکتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اعتکاف کرنے کے لیے مسجد ہونا ضروری ہے، کوئی سی بھی ہو، خواہ اس میں جمعہ ہوتا ہے خواہ اس میں جمعہ نہیں ہوتا، بہر کیف اعتکاف کرنا جائز ہے۔ کیا عورت مخصوص ایام میں اعتکاف کر سکتی ہے؟ جواب یہ ہے کہ نہیں کر سکتی، اعتکاف کے لیے روزے رکھنے ہوتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ مخصوص ایام میں عورتیں روزے نہیں رکھ سکتی، تو وہ اعتکاف بھی نہیں کر سکتی۔ اعتکاف کے لیے روزہ ضروری ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر ایک بندے کا اعتکاف ٹوٹ گیا ایک دن کا، اچھا بھی اعتکاف ٹوٹنے کی یہ بات ذرا یاد رکھو، جس دن کا اعتکاف ٹوٹا ہے تو صرف ایک ہی دن کا ٹوٹا ہے، یوں نہیں ہے کہ اگر ایک بار اعتکاف ٹوٹ گیا تو باقی سارے دنوں کا بھی ٹوٹ گیا، جی نہیں، جن دنوں کا اعتکاف پورا ہو گیا وہ اعتکاف ہو گیا، جن کا باقی ہے وہ دنوں کا اعتکاف پورا کریں، درمیان میں جو ایک آدھ دن کا اعتکاف ٹوٹا ہے تو صرف اسی دن کا اعتکاف پورا کیا جائے گا بعد میں۔ تو بتانا میں یہ لگا تھا کہ مثلا ایک بندے کا ایک دن کا اعتکاف ٹوٹ گیا، اب وہ بھلا کیا کرے گا؟ رمضان گزر جائے، عید کے دن ذرا گزر جائیں، اب اس نے ایک دن کا اعتکاف کرنا ہے، اب وہ کیا کرے گا؟ مغرب کا وقت شروع ہونے سے پہلے مسجد میں آ جائے، ساری رات مسجد میں گزارے، اگلا سارا دن روزہ بھی رکھے اور مسجد میں بھی وہ دن گزارے، تو
تو پھر اگلا دن جب مغرب کا وقت ہو جائے گا افطار کرے گا تو یوں اس کا ایک دن کا اعتکاف جو رہ گیا تھا یوں پورا ہوگا. تو آپ نے محسوس کیا کہ اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا لازمی ہے، بھلے وہ نفلی روزہ رکھے. اعتکاف ٹوٹا تھا اس کا، روزہ تو نہیں ٹوٹا تھا نا، روزہ تو ادا ہو گیا تھا اس کا، لیکن پھر بھی بھلے وہ نفلی روزہ رکھے، وہ روزہ رکھے پھر اعتکاف پورا کرے. تو یہ میں نے تفصیل اس لیے بتائی کہ مخصوص ایام میں چونکہ خواتین روزہ نہیں رکھ سکتی لہٰذا وہ اعتکاف بھی نہیں کر سکتی. بعض اوقات کوئی نوجوان اس کو عبادت کا جذبہ بیدار ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے جی بھاگا بھاگا آتا ہے، مولانا صاحب میں اعتکاف کر لوں، یعنی اعتکاف کو ایک دن گزر چکا ہوتا ہے، 21واں روزہ شروع ہو چکا ہے یا 22واں روزہ شروع ہو چکا ہے، تو میں نے کیا پایا؟ علماء جواب دیتے ہیں جی نہیں، اب تم اعتکاف نہیں کر سکتے. میرے استاد محترم حضرت علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ فرمایا کرتے تھے یار منع نہ کرو اسے کہو کر لے اعتکاف، خود بخود ہی وہ کون سا کوئی سنت واقعہ ہوگا، نفل بن جائے گا. تو نفل اعتکاف تو آل ٹائم جائز ہوتا ہے، جب مرضی بندہ نفلی اعتکاف کر لے. تو اگر کسی دل میں آ جائے نا اعتکاف، بھائی دیکھو ایک ہوتا ہے سنت اعتکاف جو درجے میں بڑا ہوتا ہے، وہ تو 20واں روزہ ختم ہوتے ہی شروع ہوتا ہے. اگر 20واں روزہ ختم ہو گیا، 21واں 22واں 23واں، اب کوئی شخص یا بچہ یا نوجوان چاہے کہ میں اعتکاف کروں تو علماء کو چاہیے کہ فوراً کہیں ٹھیک ہے میرے بھائی کر. بھی اللہ کے ہاں وہ کون سا کوئی سنت بننا ہے، سنت والا وقت تو فوت ہو چکا ہے، کم از کم نفلی اعتکاف سے تو اسے مت روکو نا. ہو سکتا ہے اعتکاف لیکن نفلی، نیت نہ بھی کرو وہ خود ہی نفلی ہوگا. یہ نئے دور کا مسئلہ، کیا اعتکاف والا فون استعمال کرے؟ میں کہوں گا کہ یار جتنا بچتا ہے بچے. اعتکاف کے جو مقاصد ہیں نا، عبادت کرنا، اللہ کی طرف توجہ کا رکھنا، عبادت میں مشغول رہنا، خیالوں میں اللہ تعالیٰ کی اللہ کا خیال، اس کا تصور لے آنا، تو یہ مقصود ہیں اعتکاف میں. تو حتی الامکان یہ اس لیے تو کہا جاتا ہے لغویات سے بچو، یہ ناول پڑھنے سے بچو، یہ ڈائجسٹ وغیرہ پڑھنے سے بچو. پڑھنے کے لیے قرآن رکھو، درود و سلام رکھو، حدیث پاک کی کوئی کتاب رکھو، فقہ کے مسائل کی کوئی کتاب رکھو، یا علماء سے پوچھو ہم کیا کریں. تو فون کا استعمال میں اسے ناجائز کہہ تو نہیں سکتا، لیکن ضرورت کی بات، ٹو دی پوائنٹ، وہ یوں نہیں کہ جیسے وہ ایک عادت ہوتی ہے، بات شروع ہوگی تو اور کیا حال ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہوں، کہتا ہے نہیں اور کیا حال ہے. آپ کرتے ہو نا اس طرح، اور کیا حال ہے، ٹھیک ہوں، صحت ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، طبیعت کیسی ہے، بات تو وہی ہے، ٹائم ضائع ہو رہا ہے. میں تو کئی بار اپنے فون کرنے والوں کو منع کرتا ہوں، یہ کیا ٹائم ضائع کر رہے ہو، اور کیا حال ہے، صحت کیسی ہے، طبیعت کیسی ہے، گھر میں سب خیریت ہے، اور یہ کیا ٹائم ضائع کر رہے ہو، خام خواہ ایک ہی بات بدل بدل کر رہے ہو. تو بھائی حال چال ہو گیا تو بس وہ کام کی بات کرو، تو اس کے بعد فون بند کرو. وہ گپے لگاتے رہنا اعتکاف ٹوٹے گا تو نہیں، لیکن کیا اعتکاف کا فیض پا گئے ہو؟ جواب ہے کہ نہیں پا گئے ہو. تم نے اعتکاف کو ویسے نبھایا ہی نہیں ہے جیسے نبھانا چاہیے تھا. بالکل یوں سمجھو نا، نماز میں خیال ادھر ادھر بندہ بھاگ رہا ہے، کھڑا نماز میں ہے، خیال ادھر ادھر جا رہے ہیں. اگر سوال پوچھا جائے نماز ہو گئی ہے، جواب ہے کہ نماز ہو گئی ہے. اگر سوال پوچھا جائے کہ نماز نے پوری تاثیر بھی دی ہے، جواب یہ ہے کہ نہیں. بس یوں ہی ہے کہ فون سننے سے اعتکاف ٹوٹ گیا، جواب ہے کہ نہیں. اعتکاف صرف مسجد سے نکلنے پر ٹوٹتا ہے. مسجد میں رہ کر غلط ملت بھی کرتے ہو تو اعتکاف ٹوٹے گا نہیں، لیکن اعتکاف کا اثر، تاثیر وہ ضائع ہو جائے گی. تو اس لیے فون سننے میں کافی ساری احتیاط کرو یار. جب تک موبائل نہیں تھے تب تک کبھی کسی کا کوئی حادثہ ہوا تھا کہ وہ فون نہیں سن سکا تو مارا گیا، لٹا گیا؟ کچھ بھی تو نہیں ہوا تھا نا. تو آج بھی اگر ہونے کے باوجود بھی نہیں سنو گے، 10 دن کی بات ہے یا 9 دن کی، تو کوئی حرج نہیں ہے. کیا عورتیں مسجد میں اعتکاف کر سکتی ہیں؟ جی عورتوں کا مسجد میں اعتکاف کرنا مکروہ ہے. اس فتنہ زدہ لوگوں کے زمانے میں تم جان سکتے ہو کتنا بڑا فتنہ ہو سکتا ہے. جماعت کے لیے آئے نہ، جمعے کے لیے عورت آئے نہ، بے گھاری پڑھ، تو تیری بڑی مہربانی، تو ادھر ہی رہ، مہربانی کر، تو نماز تو چھپ کر پڑھ. تو اعتکاف پھر 10 دن 10 راتیں، پھر مردوں کے ساتھ بڑا مشکل معاملہ ہے. خیر اہل سنت کے ہاں تو نہیں چلتا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. ہم اہل سنت
اس بات کے قائل ہی نہیں ہے. ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مکروہ ہے. یہ غیر مقلد کرتے ہیں. عورتوں کے لیے الگ جگہ, وہ بھی مسجد میں آ جاتی ہیں, تو مرد بھی مسجد میں جمع ہو جاتے ہیں. بھئی فتنہ بہت شدید ہے, بچنا چاہیے. گالیاں نکالنے سے, غیبتیں کرنے سے کیا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے؟ میں نے پہلے بتایا, اعتکاف کے ٹوٹنے کا تعلق صرف مسجد سے بلا ضرورت باہر نکلنا ہے. گالیاں دینے سے اعتکاف کی تاثیر اور فیض اور ثواب ان میں فرق پڑتا ہے, باقی اعتکاف ٹوٹتا نہیں ہے. ایک بندے کو مجبوری پڑ گئی اور وہ گھر چلا گیا اعتکاف کی حالت میں. اب کیا کرے؟ مجبوری پڑ گئی تھی. کچھ مجبوریاں تو میں نے بتائیں جو شریعت میں بنتی ہیں, تو چلو وہ تو ویسے ہی میں نے بتایا کہ بندہ جا سکتا ہے. جی گھر سے فون آیا, جی مہمان آ گئے ہیں کراچی سے. بندے نے کہا اچھا میں آ رہا ہوں. گھر جا کر مل کے آیا پھوپھی کو, خالہ کو, بھائی کو, مل کر واپس آ گیا. اب کیا ہوگا بھائی؟ بھائی ہونا کیا ہے, اس دن کا اعتکاف ٹوٹ گیا ہے. اب احتیاط کرے, مسجد میں باقاعدہ باقی دن پورے کرے. رمضان گزر جائے تو جو ایک دن کا اعتکاف ٹوٹا تھا اس کی قضا کرے, اور قضا کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اعتکاف کی حالت میں کیا باتیں کرتا رہے؟ جی نہیں, اچھی باتیں کرتا رہے, مسائل کی باتیں کرے, حدیث کی باتیں کرے, قرآن کی باتیں کرے. یہ باتیں اضافی باتیں جسے حدیث میں لا یعنی کہا گیا, بیکار باتیں, ان سے حتی الامکان بچے. کچھ لوگ اعتکاف میں سر میں صافہ رکھ لیتے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. یہ ان کا ایک وہم ہے, خیال ہے. صافہ رکھنا سر پر یہ کوئی عبادت نہیں ہے. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے, جو سوال ہے میرے پاس وہ تو ہے ہی ہے نا, تو جو ایسے ہی ذہن میں آ جاتے ہیں لوگ کرتے ہیں, اللہ ان کا بھلا کرے, میں وہ بھی لگے ہاتھوں ساتھ سمیٹ دیتا ہوں. چپ رہتے ہیں, بات ہی نہیں کرتے کسی سے, یہ کوئی عبادت نہیں ہے. چپ رہنا, صرف چپ رہنا. چپ رہنا عبادت ہے. کب؟ جب بات بری کہنے والی آئی, بندے نے کہا میں چپ رہوں گا, میں نہیں بولوں گا بری بات, یہ عبادت ہے. اور بندہ یہ سوچ کر کے بولنا ہی نہیں ہے, یہ کوئی عبادت نہیں ہے. یہ جو پبلک کے ہاں چلتا ہے چپ کا روزہ, یہ کوئی شے نہیں ہے, یہ لغو ہے شریعت میں. چپ کا روزہ کوئی چیز نہیں ہے. میرا قرآن, میرے حضور, ہمارا دین تو یہ کہے اچھی بات ہو تو بولو. آج جمعے کا سبق کیا تھا؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اچھی بات کو بولنا ہے, بری بات سے روکنا ہے. تو بولنے کے لیے بھی بولنا پڑا, روکنے کے لیے بھی بولنا پڑا, تو چپ رہنا تو پھر کوئی چیز نہ ہوئی. غلط بات ہے. خام خواہ بندہ 40 سال چپ رہا ہے, یہ کوئی عبادت نہیں ہے. 40 سال اس نے اللہ کا قرآن بھی نہیں پڑھا, یہ مانا کرو گے؟ 40 سال اس نے اللہ کا کوئی حکم ہی کسی کو نہیں سنایا. 40 سال اس نے کسی برائی سے روکا ہی نہیں ہے. 40 سال اس نے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام ہی نہیں کیا ہے. کتنی غلط بات ہے. تو چپ کا روزہ کوئی شے نہیں ہوتی. بری بات سے چپ رہنا یہ عبادت ہے, یہ نیکی ہے. باقی اچھی باتوں تو بولنا پڑے گا, بری باتوں تو روکنا پڑے گا. ہمیشہ چپ رہنا یہ کوئی کامیابی نہیں ہے. ہمیشہ چپ رہنا کوئی سنت نہیں. میرے حضور تو انہوں نے ارشاد کیا تو خوب ارشاد کیا, فرمان سنائے تو خوب فرمان سنائے. ہاں البتہ وہ طریقہ میں بتا چکا, قرآن کی تلاوت کرو, ذکر اذکار کرو, درود و سلام پڑھو. زبان پڑھتے پڑھتے تھک گئی ہے تو چپ ہو جاؤ, لیکن خیالوں میں مدینہ شریف جا پہنچو. خیال تو نہیں تھکا نا, خیالوں میں مکہ شریف جا پہنچو, خیالوں میں کعبے کا طواف کرو, مزے کرو. اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں میں غور و فکر کرو, کائنات میں غور و فکر کرو. اللہ بڑا شان والا ہے, اس نے کیسے کیسے بندوں کو بنایا ہے, کیا کیا کر دیتا ہے وہ. اس طرح کی چیزوں میں غور و فکر کرو. خیال کو تو بندہ پاکیزہ رکھ ہی سکتا ہے نا. بلکہ اعتکاف میں تو خوب بھرپور موقع ہے. جو زندگی بھر کی نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں ان کو قضا کرو. فجر کی کئی نمازیں قضا کرو جو رہ گئی ہوئی ہیں, ظہر کی کئی نمازیں جو رہ گئی ہیں انہیں قضا کرو, عصر کی کئی نمازیں قضا کرو. سب سے بہترین عبادت, قرآن پاک سے بھی بڑھ کر عبادت, درود و سلام سے بھی بڑھ کر یہ جو قضا نمازیں رہی ہے یہ فرض ہیں. درود و سلام پڑھنا سنت شریف ہے, تلاوت کرنا سنت شریف ہے. رہی ہوئی نمازیں درجے میں فرض ہیں, خوب ادا کرو. بلکہ رمضان میں تو کمال ہے, وہ ایک ادا کرو گے تو اللہ ثواب 17 کا دے گا. لیکن حساب میں نہ پڑھنا کہ ایک ادا کر کے کہو مولا پھر 70 ہو گئی ہیں, یہ نہیں کرنا, یہ غلط ہے. ادا ایک ہی ہوئی ہے, یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ وہ اجر 17 کا ادا فرما دیتا ہے. یہ ایک سوال ہو گیا تھا میرے اوپر,
وہ کسی جگہ میں نے سبق دیا یہی کہ اللہ رمضان میں اجر بڑھا دیتا ہے، تو ایک صاحب نے کہا جی پھر رمضان میں ایک فجر پڑھ لو تو پھر 70 دن معاف ہو جائے گی نا. میں نے کہا معاف نہیں ہوگی، پڑھی ہے ایک دن کی تو فرض ایک ہی دن کا ادا ہوا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اجر زیادہ دے دیتے، یہ تو اس کی مہربانی ہے، مہربانی سے ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ. جو سوال میں دیکھتا ہوں کہ ماحول میں ہے ہی نہیں ہے، میں اسے ذرا کینسل کر دیتا ہوں. جس مسجد میں اعتکاف ہو رہا تھا تو مثلاً چھت گر گئی، کچی ہوتی ہے مسجدیں، تو یا پانی اتنی بارش ہوئی کہ وہ مسجد کے اندر داخل ہو گیا، تو یہ صاحب اب کیا کریں؟ یہ فوراً کسی دوسری مسجد میں جا سکتے ہیں. اعتکاف کرنے والا کس وجہ سے مسجد سے نکل سکتا ہے؟ میں جواب دے چکا ہوں. ہاں یہ جواب بھی میں دے چکا ہوں کہ معتکف عبادت کے نظریے سے خاموش ہے، یعنی یہ خاموش رہنا عبادت ہے. میں جواب دے چکا ہوں یہ مکروہ ہے. ایک مخصوص سوال، جس بندے نے اعتکاف کیا کسی مسجد میں تو وہاں جماعت بھی نہیں ہوتی. کچھ پٹرول پمپوں پر ایسی مسجدیں ہوتی ہیں یا راستوں میں ایسی چھوٹے درجے کی مسجدیں ہوتی ہیں، وہاں جماعت بھی نہیں ہوتی. تو کیا یہ بندہ جماعت پڑھنے کے لیے کسی دوسری مسجد میں جا سکتا ہے؟ ہاں جی، اگر قریب کوئی مسجد پڑتی ہے تو جماعت کی خاطر یہ اس مسجد میں جا سکتا ہے. جماعت یہ مطلوب شریعت ہے، یہ شرعی عذر بندے کا ہے. لیکن قریب ہو تو پھر یوں نہ ہو کہ مسجد ایسی ہے مندرے اور جماعت ہو رہی ہے گجر خان، تو گاڑی میں بیٹھ کر گجر خان آئے. اتنا لمبر صفحہ ہو تو پھر احتیاط. یہ پاس اوس پڑوس میں کہیں جماعت ہو سکتی ہے تو وہاں کر سکتے ہیں. اعتکاف کب شروع کرنا چاہیے؟ میں بتا دیتا ہوں. 20 روزے جوں ہی مکمل ہو جائیں، جس لحظے میں غروب آفتاب ہو تو اگلا ہی لحظہ اعتکاف سنت اعتکاف کا وقت شروع ہو چکا ہوتا ہے. تو چونکہ یہ باریکی پبلک نہیں جان پاتی، اس لیے علماء کہتے ہیں عصر کے بعد آ جاؤ مسجد میں. حالانکہ عصر کے بعد آنا ضروری نہیں ہے. عصر کے بعد آدھا گھنٹہ گزر گیا تب بھی ضروری نہیں ہوا، پونا گھنٹہ گزر گیا، افطاری میں 5 منٹ باقی ہیں ابھی بھی آنا ضروری نہیں ہے. افطاری میں 2 سیکنڈ رہ گئے ابھی بھی آنا ضروری نہیں ہے. افطاری میں 1 سیکنڈ رہ گیا ابھی بھی آنا ضروری نہیں ہے. لیکن جو ہی وہ سیکنڈ گزرا تو تمہیں اندر ہونا چاہیے تھا مسجد میں، تو تم ایسا کر نہیں نہ سکتے ہو، اس لیے کچھ وقت ذرا پہلے بلا لیا جاتا ہے. تو یعنی کہا جاتا ہے کہ غروب آفتاب تمہارا مسجد میں ہونا چاہیے، لیکن تفصیل میں نے آپ کو عرض کر دی ہے. یہ ابھی سوال میرے پاس پہنچا ہے، اس کا ہمارے عنوان سے کوئی تعلق نہیں بنتا ہے تو میں عرض کر دیتا ہوں. ایک صاحب نے بڑا گمراہی والا سوال کیا ہے. ایک پیر صاحب کی داڑھی سنت کے مطابق مٹھی بھر تھی، بلکہ اس سے بھی زیادہ تھی. کچھ عرصہ کے بعد پیر صاحب نے اپنی ساری داڑھی منڈوا دی اور اپنے مریدوں کو حکم دیا کہ وہ بھی اپنی داڑھی منڈوا دیں، اور پھر دلیل پیش کر دی اگر تم بھی داڑھی رکھو گے، رسول اللہ کی بھی داڑھی تھی، تو یہ پھر نبی سے برابری ہو جائے گی اور ہم نبی سے برابر نہیں ہو سکتے، لہذا داڑیاں کٹوا دو. کتنا خوبصورت فتویٰ ارشاد کیا ہے پیر صاحب نے. نمازیں اگر پڑھو گے تو پھر نمازیں حضور نے بھی پڑھی اور آپ نے بھی، پیر صاحب کے بقول برابری ہو گئی. قرآن پڑھنا بھی چھوڑ دو کیونکہ حضور سے برابری ہو جائے گی. پوری شریعت چھوڑ دو کیونکہ رسول اللہ کی برابری ہو جائے گی. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کیا کروں میں؟ 1000 بار تو میں سمجھایا ہے کہ مرشد وہ ہوتا ہے جو عالم ہو، پھر اپنے علم پر عمل بھی کرتا ہو، تمہیں رسول اللہ کا راستہ بتائے. جو تمہیں رسول اللہ کے راستے سے ہٹائے وہ مرشد ہے ہی کہاں؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا قول یاد رکھو. آپ نے کیا فرمایا تھا؟ نبوت ذل الالوہیتی والولایت ذل النبوتی. الوہیت کا پرتاؤ نبوت ہوتی ہے، نبوت کا پرتاؤ ولایت ہوتی ہے. کیا معنی؟ الوہیت سے جو حکم چلے گا وجود نبوت سے ظاہر ہوگا، نبوت سے جو حکم چلے گا وجود ولایت سے ظاہر ہوگا. تو ہر بعد والا پہلے کے حکم کو ظاہر کرنے والا ہے، نہ کہ روکنے والا ہے. تو ولی وہ ہوگا، مرشد وہ ہوگا جو رسول اللہ کی تعلیمات بتائے.
تمہیں نافرمان نہ بنائے بلکہ فرما بردار بنائے. یہ شخص پیر ہے ہی نہیں ہے. اس بیچارے کو بڑی ضرورت ہے کہ کسی استاد کے سامنے بیٹھے اور کچھ پڑھے. اللہ تعالی حفاظت نصیب فرمائے.